بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے اندر صحابہ کی اولاد بھی شامل تھی۔ اولاد تو حضرت نوح کی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ صحابی کی اولاد کے بارے میں کس نے گارنٹی دی ہے؟ کہ جو مختار سقفی تھا یہ بھی تو صحابہ کی اولاد ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا تھا۔ صحابہ کی گارنٹی ہے، صحابہ کی اولاد کی کس نے گارنٹی دی ہے؟ بھئی تابعین میں ہوگا نا، تو تابعین میں جو دور ہے تو یہ تو اسماء الرجال کی کتب پڑھو تو دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دجال من الدجاجلہ، کذاب، ساری جریں ادھر موجود ہیں۔ تو صحابی کے لیے گارنٹی ہے، صحابی کی اولاد تو نیچے رہ گئی، نبی کی اولاد کے لیے بھی گارنٹی نہیں۔ حضرت نوح کا بیٹا نہیں تھا کنان؟ کہبیر ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق کہ انہ لیس من اہلک۔ تو نبی کا بیٹا خراب ہو جائے تو نبی کا قصور ہے؟ تو اگر کسی صحابی کا بیٹا خراب ہو جائے تو صحابی پہ کون سی جرح ہوتی ہے؟ جی محمد واجد سوال کر رہے ہیں کہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا درست ہے یا غلط؟ بالکل کہتے رہو رحمت اللہ علیہ، اس میں کیا ہے؟ لیکن جو اصطلاح ہے اہل سنت کی، عرف اہل سنت میں جو اصطلاح ہے، اصطلاح نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ترحم یہ اولیاء کے ساتھ خاص ہے۔ ویسے کوئی کہے یزید مومن تو ہے، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ باقی جو مومن آدمی ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا کر سکتی ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن جو اہل سنت کا عرف ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، درود نبیوں کے لیے اور رضی اللہ صحابہ کے ساتھ، اور ترحم رحمت اللہ علیہ اولیاء کے ساتھ ہے۔ باقی آپ دعائیں بھی کر سکتے ہیں رحمت کی۔ ویسے تو آپ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یوں بھی تو کہتے ہو۔